مدکر۔ نبی کی یہ شان ہے کہ اس سے اول تو اجتہادی خطا اور وقتی خطا بھی سرزد نہیں ہوتی، اور اگر کبھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو خطا کو رہنے نہیں دیتا، اس خطا کو مینشن بھی کرتا ہے، اس کو معاف بھی کرتا۔ اسی طرح کی خطاؤں کا یا اسی طرح کی کسی بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور ممکن ہے، اور اس کا قرآن میں ثبوت ہے، اور جس کا جب بھی کبھی ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً معاف کر دیا، چھوڑا نہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اس چیز کو حرام کیوں کرتا ہے، لما تحرم ما احل اللہ لک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے آپ اس کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا جو حلال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ایسے نہ کرو۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل ایک وقتی نوعیت کی بات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آئندہ شہد نہیں پیا کروں گا، تو فرمایا کیوں؟ شہد حلال ہے، کیوں نہیں پیا کریں گے؟ پیا کریں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ حالانکہ بالکل ایک وہ خطا بھی نہیں تھی، وہ آپ نے اپنے اوپر ایک پابندی لگائی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں چھوڑی، فوراً فرما دیا، قرآن میں مینشن کیا اور ساتھ فرما دیا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ توبہ میں وہ جو منافقین آئے تھے نا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور منافقین نے آ کے اجازت مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تبوک میں نہیں جانا چاہتے، آپ نے فرمایا چلو جس نے نہیں جانا نہ جاؤ، آپ نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیوں اجازت دی؟ کیوں اجازت دی سے پہلے، یہ کہنے سے پہلے کیوں اجازت دی، یہ کہنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلے یہ فرمایا ہے کہ عفا اللہ عنک، تجھے معاف کر دیا ہے، بعد میں فرمایا ہے لما اذنت، کیوں آپ نے اجازت دی؟ اللہ اکبر۔ ان لوگوں کو آپ نے کیوں اجازت، لما اذنت لہم، ان کو آپ نے اجازت کیوں دی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ حتی یتبین لکا، یہاں تک کہ آپ کے اوپر واضح ہو جاتا کہ ان میں سے کون لوگ سچے ہیں، الذین صدقوا، آپ کے اوپر یہ ثابت ہو جاتا کہ سچے کون ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو جھوٹوں کا پتہ چل جاتا، جھوٹے اور سچے الگ الگ ہو جاتے، تب جا کے آپ اجازت کسی کو دیتے کسی کو نہ دیتے۔ آپ نے پہلے اجازت دیتی، جھوٹے سچے سب مل گئے، سمجھ نہیں آئی کون سچا کون جھوٹا، آپ نے منافقوں کو پہلے اجازت دے دی۔ لیکن کیوں کہنے سے پہلے، سبحان اللہ، یہ ہے نبی کی شان، کیوں کہنے سے پہلے، لما اذنت لہم، یہ کہنے سے پہلے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ نبی کی شان ہے۔ لہٰذا معصوم عن الخطا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کر دیتا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کی کوئی غلطی، نبی کی کوئی خطا جو غیر ارادی ہوتی ہے، وقتی ہوتی ہے، پہلی تو بات ہے وہ نبی سے صادر ہوتی ہی نہیں، اور اگر صادر ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کیے بغیر چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ ہے معصوم عن الخطا کا معنی۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ یہ ذنب کا معنی الزامات کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان الزامات کو معاف کر دے، یعنی گناہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں ہوا، لیکن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے۔ ٹھیک، جہاں جو معنی ممکن ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ ترک اولا والی بات درست ہے، اجتماعی غلطیوں والی بات بھی درست ہے، اجتہادی اور وقتی خطا والی بات بھی درست ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، وہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی سمجھ میں آئے اور بعض لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن وہ بھی معنی، اس معنی کا بھی امکان موجود ہے اس آیت کے الفاظ میں، اور میرے خیال میں وہ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، وہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ وہ معنی یہ ہے
جو میں نے شروع میں ترجمہ کرتے وقت آپ کو بتایا کہ لیغفر لک اللہ، یغفر کا معنی بخش دینا ہی نہیں ہوتا، اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تاکہ اللہ ڈھانپ لے ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے ذمے لگائے گئے، پہلے آپ کے ذمے لگائے گئے گناہ آپ کے ذمے لگائے گئے، تو کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ترجمہ ہم نے کر لیا کہ آپ کے ذمے لگائے گئے؟ حالانکہ ذنبک کا مطلب ہے تیرے گناہ ہے نا، تیرے گناہ معاف کر دیے۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ گناہ جو پہلے آپ کے ذمے لگائے گئے یا بعد میں کبھی آپ کے ذمے لگائے جائیں گے، وہ سارے قصور بھی اللہ نے ڈھانپ لیے ہیں، اللہ نے ان سے آپ کو محفوظ بنا لیا ہے۔ جو پہلے کبھی آپ کے اوپر کسی نے کوئی قصور آپ کا سمجھا یا بعد میں کوئی قصور سمجھے گا، وہ سارے قصور اللہ نے ڈھانپ لیے ہیں۔ یہ معنی ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ بعض اوقات قرآن حکیم میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ ان کا جو ترجمہ ہے وہ جو ایگزیکٹ ترجمہ بن رہا ہوتا ہے وہی اس کا مفہوم مراد نہیں ہوتا۔ مثلا سورہ مائدہ کے اندر جہاں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہوا ہے، تو وہ بڑے بیٹے نے کہا کہ جب قربانی کی اور قربانی بڑے کی قبول نہیں ہوئی، چھوٹے کی قبول ہو گئی، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو چھوٹا کہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں نہیں قتل کرنا۔ وہ کہتا ہے تو اگر میری طرف ہاتھ بڑھائے گا بھی تو میں نے تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھانا۔ کیوں؟ وہاں پہ وہ ایک بات کرتا ہے تاکہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر پڑے۔ تو اس کا کیا گناہ تھا جس کو اس نے اسمی کہا میرا گناہ؟ تو اس کا کوئی گناہ تھا وہاں؟ اس کا تو گناہ تھا ہی نہیں۔ تو اس نے گویا یہ کہا اسمی کہ جو مجھ سے زیادتی کر کے تم میں اپنے اوپر گناہ لے رہا ہے، گناہ اسمی کہا گیا، لیکن گناہ تو اصل میں اسی کا تھا، میرا گناہ تو تھا ہی نہیں۔ تو گویا اسمی کہہ کے بھی اس میں اسی کا گناہ مراد لیا گیا، جس شخص نے گناہ کیا ہے اسی کا گناہ مراد لیا گیا ہے، لیکن لفظ یہ ہے اسمی و اسمک، میرا گناہ اور تیرا گناہ۔ اسی طرح قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرکائی، میرے شریک، این شرکائی، کہاں ہے میرے شریک؟ تو اللہ کے کوئی شریک ہیں؟ اللہ کے تو کوئی شریک نہیں ہے، لہذا آپ اس کا ترجمہ اگر کریں اللہ کے شریک تو پھر یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنتا۔ اللہ کا شریک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے شرکائی، میرے شریک، تو جب اللہ نے شرکائی کہا تو اس کا معنی کیا ہے؟ وہ شرکا جن کو دوسروں نے اللہ کے شریک کہا ہے، وہ شرکا جس کو دوسروں نے اللہ کے شریک کہا ہے۔ لفظ اگرچہ شرکائی کا ہے کہ میرے شریک، مراد اس سے کون سے شریک ہیں؟ وہ شریک جو مشرکوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں، مشرکوں نے جو اللہ کے شریک بنائے ہیں وہ شریک۔ لہذا اس کا ایک تفسیر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہو اور پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ وہ ساری کوتاہیاں آپ کی، وہ سارے قصور آپ کے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے وہ قصور جو پہلے آپ کے ذمے لگائے گئے یا بعد میں لگائے جائیں گے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ ان ساری تفسیروں میں سے میں نے یہ 4 تفسیریں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، 5 تفسیریں۔ ان 5 تفسیروں میں سے جو تفسیر آپ کو درست لگے آپ وہ سمجھ لیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور معصوم عن الخطا کا مفہوم آپ جو بھی قرار دیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نبی سے کوئی کوئی ارادی غلطی نہیں ہوتی۔ البتہ کوئی اگر اجتہادی غلطی کوئی ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو مینشن بھی کرتا ہے، اس کو معاف بھی کرتا ہے، اس کو نبی کے ذمے رہنے نہیں دیتا، ختم کر دیتا۔ یہ ہے معصوم عن الخطا کا مطلب۔ نبی کے ذمے کوئی وقتی خطا
جو بالکل غیر ارادی خطا ہو وہ بھی اللہ نبی کے ذمے رہنے نہیں دیتا. یہ معصوم عن الخطا کا معنی ہے. البتہ اگر یہ آپ ترجمہ کر دیں کہ جو آپ کے ذمے لگائے گئے تھے وہ قصور اللہ نے پہلے بھی اور بعد والے بھی اس سے آپ کو محفوظ بنا لیا یا ڈھانپ دیے ان کو ڈھانپ دیا، اگر یہ کر لیں تو اس کا سیاق و سباق سے ایک تعلق ہے. اور سیاق و سباق سے یہ تعلق ہے کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی جس کو فتح کہا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے اثرات میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس کے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہوا، یعنی ایک تو اس کا نتیجہ یہ تھا نا کہ کفار نے مسلمانوں کو پہلی دفعہ ایک فریق تسلیم کر لیا. اس سے پہلے انہوں نے کبھی مسلمانوں کو فریق تسلیم نہیں کیا تھا. اب فریق تسلیم کیا، مسلمانوں کا گویا وجود تسلیم کر لیا. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو کفار کی مزاحمت کا اندازہ ہو گیا، یہ کتنے پانی میں ہے مسلمانوں کو پتہ چل گیا. اور تیسری بات یہ کہ منافقین کی پہچان ہو گئی. اور چوتھی بات جو میں نے اس دن بھی عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کفار اس صلح کے بعد مسلمانوں کا کفار کے ساتھ میل جول شروع ہو گیا، ان کے آپس میں آنا جانا شروع ہو گیا. اب اس میل جول کے نتیجے میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، وہ جیسے عربی میں کہتے ہیں الناس اعداء لما جہلوا، جس بات کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. تو جب مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ میل جول ہوا تو بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو کفار نے خواہ مخواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کی ہوئی تھی. اور جب ان کا مسلمانوں کے ساتھ میل جول شروع ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ساری غلط ہے. یعنی بہت ساری باتیں جو انہوں نے مشہور کی ہوئی تھیں وہ ساری غلط ہیں. اس فتح کے نتیجے میں ان کو پتہ چل گیا. تو لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ نے وہ سارے کے سارے جتنے بھی انہوں نے ما تقدم من ذنبک، آپ کے بارے میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی قصور، جتنی بھی کوتاہیاں آپ کے ذمے انہوں نے لگائی تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ڈھانپ لیں. گویا وہ میل جول کے نتیجے میں وہ خود ہی ختم ہو گئی. ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی غلطی خطا ہے ہی نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اسی طرح پھر جو بعد میں بھی اگر کوئی ایسے مقامات معاملات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محفوظ بنانے کا وعدہ کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی محفوظ رہیں گے. اگر یہ بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائیاں کرتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی محفوظ رہیں گے. یہ چوتھی تفسیر جو میں نے عرض کیا، پانچویں تفسیر اس کا سیاق و سباق کے ساتھ بھی یہ تعلق ہو سکتا. لہٰذا ان میں سے جو بات آپ کی سمجھ میں آئے اس کو سمجھ لیجئے. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اللہ نے فرمایا لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے وہ سارے گناہ جو پہلے ہوئے اور جو بعد میں ہوں گے. اب ان گناہوں سے کیا مراد ہے؟ ان ذنب کا معنی تو گناہ ہی کریں گے، آپ اس کا ترجمہ اور کیا کریں گے؟ لہٰذا کوتاہی کریں، غلطی کریں، خطا کریں، اجتہادی وقتی کوئی بھی اس کا ترجمہ کریں، نتیجہ اس کا ایک ہے کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خطا، چاہے وہ وقتی ہو اور چاہے وہ غیر ارادی ہو، اس کو بھی اللہ باقی نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو فوراً بخش دیتا. دیکھیں احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد یا اس صورت کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کے اندر زیادہ تیزی پیدا فرما دی. آپ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا شروع کر دی. پہلے بھی کرتے تھے لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زیادہ محنت شروع کر دی. تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اپنے آپ کو
عبادت میں 24 گھنٹے لگائے رکھتے تھے کہ پھر لوگوں کو سوال بھی پیدا ہوتے تھے. مثلا ایک تو یہ سوال بھی لوگوں کو پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کسی بھی معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں، تو آپ ان کو آسان راستہ بتاتے تھے کہ یہ آسانی والا کام کر لیں. وہ آگے سے کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہو کے اتنی محنت کرتے ہیں، ہم امتی ہیں، ہمیں تو اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں آسانی کا راستہ دکھاتے ہیں. یعنی خود تو اتنی محنت کرتے ہیں اللہ کی بندگی میں اور ہمیں جو ہے آسان راستہ دکھاتے ہیں، حالانکہ ہمیں امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں تو زیادہ محنت کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر غصہ آتا اور آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا کہ میں تمہیں جو حکم دے رہا ہوں تم وہ کرو، جب میں تمہیں آسانی کا حکم دے رہا ہوں تو تم آسانی کا کام کرو، تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم مشکل میں پڑو. یعنی خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرماتے تھے اور امت کے لیے آسانی فرماتے تھے. اور وہ حدیث بھی یہاں مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ جہاں جب ایک حدیث کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آپ اتنی محنت کیوں کرتے، ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، قیام میں کھڑے رہتے، اللہ آپ کے پاؤں سوج جاتے یا تڑخ جاتے، باقاعدہ جو اس کی چپڑیاں بن جاتی ہیں کھڑے ہو کے. آپ جب ظاہر ہے ساری رات کھڑے ہوں گے تو پاؤں جو ہیں وہ اپنی اصل حالت میں نہیں رہتے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. یہ حدیث کے الفاظ، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یعنی اس آیت کا حوالہ دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ کیوں محنت کرتے ہیں. اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے یا یہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا کوئی اور معنی ہے. آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سمجھ رہی تھیں کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے ہیں، جو اس سے سمجھا تھا وہی انہوں نے ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب کوئی تبصرہ نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا وہی مفہوم سمجھ رہے ہیں جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہی. وگرنہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیتے کہ نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. انہوں نے نہیں کچھ کہا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کیوں محنت کرتے ہیں. اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف فرمان افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے شکر گزار بندہ بننے کے لیے یا یوں کہہ لیجئے امت کو دکھانے کے لیے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے، یہ دکھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن رات، کیونکہ آپ نمونہ تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کا جو ریفرنس تھا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، اس ریفرنس کو گویا اسی طرح قبول فرمایا جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب تھا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، گویا آپ کے اوپر اب کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو اس کا یہی معنی ہے کہ نبی کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، معصوم عن الخطا کے یہ معنی ہے. اگر کوئی خطا ہو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً مینشن بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے. جیسے میں نے مثالیں دیں اور سورہ توبہ کے اندر یہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، آپ نے منافقوں کو کیوں اجازت دی؟ حالانکہ سچے جھوٹوں کا پتہ کرنے کے بعد اجازت دینی چاہیے تھی، اور آپ نے پہلے ہی اجازت دے دی، تو یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے عفا اللہ عنکم، اللہ نے معاف کر دیا، پہلے فرمایا معاف کر دیا، بعد میں اس کی مینشن کی۔ تو یہ معصوم عن الخطا، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی خطا نہیں چھوڑی، یا تو ہوئی نہیں، اگر ہوئی تو اللہ نے معاف کیے بغیر چھوڑی نہیں۔ یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری اگلے پچھلے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، اچھا ذنب جو ہے چھوٹی سے چھوٹی لغزش کو بھی کہتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کو بھی کہتے ہیں۔ بڑے گناہ کا صدور نبی سے ممکن ہی نہیں ہے، اور چھوٹی چھوٹی جو لغزشیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساری معاف کر دیں اگلی پچھلی۔ یہ ہے اس کا معنی، یہ پہلا انعام ہے فتح مبینہ کا، اور دوسرا انعام یہ ہے وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ نعمت مکمل کر دے۔ اور نعمت مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج دین مکمل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے تمہارے اوپر، اور دین جو مکمل ہوا ہے ورضیت لکم الاسلام دینا، جو میں نے دین تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ ہے اسلام۔ تو اسلام مکمل ہو گیا، گویا اسلام کی جو تکمیل ہے اور اس اسلام کی نعمت کا جو اتمام ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب معاشرے کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر اللہ کا دین غالب آ جائے، کیونکہ یہ آیا غالب ہونے کے لیے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو جب یہ جو یہ صلح حدیبیہ ہے یہ پیش خیمہ ثابت ہوئی، خیبر کی بھی، فتح خیبر کی بھی، فتح مکہ کی بھی، حنین کی بھی، اور جو تبوک ہے اس کی بھی، بعد میں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی وہ بھی ساری فتوحات، اور بعد میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہونے والی فتوحات، حتیٰ کہ اس کے بعد جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا ہے اور معاشرے کے اوپر غالب ہوتا گیا ہے، وہ ساری کی ساری فتوحات اس کے اندر شامل ہیں۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اس ساری نعمت کا پیش خیمہ جو ثابت ہوئی وہ صلح حدیبیہ ثابت ہوئی۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، گویا اس کا ایک اثر یہ تھا، اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام کر دے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس کو جب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اسلام کی نعمت کا اتمام یہ ہے کہ پورے معاشرے پر دین غالب ہو جائے، اس کو آپ اس حدیث سے بھی ریلیٹ کر لیجئے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ اسلام ایک ایک کڑی کر کے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتا چلا جائے گا، لوگ آہستہ آہستہ گویا اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلام تو ٹوٹنے والا نہیں ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ تو مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹ سکتا ہی نہیں، لہذا جو اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے آہستہ 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 اسلام کی کڑیاں چھوٹتی چلی جائیں گی، گویا لوگ اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگلے فقرے سے، حدیث کے اگلے حصے سے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَمَّا انتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اوپر والی ٹوٹ گئی، نیچے والی پکڑ لی۔
یہ ٹوٹ گئی، نیچے والی پکڑ لی. کیا مطلب؟ لوگ آہستہ 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 دین سے دستبردار ہوتے چلے جائیں. اللہ، تھوڑا کر کے بھی کہیں گے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مسلمان. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اولہن نقدا الحکم وآخرہن الصلاۃ. جو سب سے پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی نا، لوگوں کے ہاتھوں سے ٹوٹے گی، لوگ اس سے دستبردار ہوں گے، وہ یہ ہے الحکم، کہ معاشرے میں جو قانون ہے وہ غیر اللہ کا آ جائے. جب معاشرے میں قانون غیر اللہ کا آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹ گئی. اللہ. تو آہستہ 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 نیچے آتے آتے آخری کڑی ہے الصلاۃ، کے لوگ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ سب سے ادنا درجے کا مسلمان. اگر وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا تو وہ تو گیا. 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اسلام کا آخری درجہ ہے. اور بہترین درجہ کیا ہے؟ کہ پورے معاشرے پر دین غالب ہو اور اللہ کا قانون ہو. تو وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جب اللہ کی نعمت مکمل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے معاشرے پر اللہ کا قانون غالب ہو گیا. تو وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا ایک نتیجہ یہ تھا، اور ایک اس کا جو وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنا انعام مکمل کر دے علیک، آپ کے اوپر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تیسرا نتیجہ اور تیسری نعمت جو عطا ہوئی وہ یہ کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سیدھے رستے پر لے جائے. وَيَهْدِيَكَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے آپ کو، یا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اور اللہ لے جائے آپ کو صراطا مستقیمہ، سیدھے رستے پر. یہاں بھی لوگوں کو بہت ساری اشکالات محسوس ہوئے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی صراط مستقیم پر ہیں. خود اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ تو سیدھے رستے پر ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی سیدھے رستے پر ہیں، ان کو کہنا کہ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب، اس کے 2 مفاہیم ہیں. ایک تو وہی معنی ہے کہ یہ اجتماعی طور پر صراط مستقیم کے حصول کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے گا اس رستے پر جو سب سے بہترین رستہ ہے. اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک لے جائے گا. کیونکہ اہدنا، جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا. اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ہدایت جو ہوتی ہے اس کا معنی صرف رستہ نہیں ہوتا، یا صرف رستہ دکھانا نہیں ہوتا. اس کا معنی منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے. ایراء الطریق و ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانا بھی اس کا معنی ہے، اور منزل مقصود پر پہنچانا بھی اس کا معنی ہے. لہذا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا ایک تو یہاں یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مقصود پر پہنچا دے گا، آپ کو سیدھے رستے پر لے جائے گا، یعنی منزل مقصود پر پہنچا دے گا. اس کا ترجمہ یہ ہے، گویا جس غلبے کے لیے آپ، غلبہ دین کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، وہ غلبہ ہو جائے گا، اس منزل مقصود پر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچا دے گا. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام لیا گیا ہے، آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور مراد اس سے، مصداق اس کے ساری امت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اور سارے مسلمانوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر لے جائے گا. اور آخری انعام اس کا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت غلبے والی مدد. نصرًا عزیزا، اللہ آپ کی مدد کرے گا جو آپ کو غلبہ دلا دے گی. نصرًا عزیزا، عزیز کا مطلب ہوتا ہے غلبہ. تو نصرًا عزیزا، ایسی مدد جو غلبے والی مدد ہو، آپ کو غالب کر دے. گویا مسلمان جو ہیں وہ جب بھی کسی جنگ میں فتح حاصل کریں،
وہ فتح جو ہے وہ کبھی بھی وسائل کی وجہ سے یا افرادی قوت کی وجہ سے نہیں ہوتی. مسلمانوں کی فتح جو ہے ہمیشہ اللہ کی مدد سے ہوتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن یخذلکم، اور اللہ اگر چھوڑ جائے تمہیں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اس کے بعد پھر تمہاری کون مدد کرے گا. گویا جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے اور ناکامی کے اصول اور ہیں، اور غیر مسلموں کی کامیابی یا ناکامی کے اصول اور ہیں. ان کا اصول ہے وسائل اور افرادی قوت، اور مسلمانوں کا اصول جو ہے وہ صرف اللہ کی مدد ہے. لہٰذا جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اور ایسی مدد جو غلبے والی مدد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوحات پر فتوحات ہوتی چلی جائیں گی. گویا یہ جو فتحنا لک فتحا مبینہ، معاہدہ حدیبیہ، ایک اتنی بڑی فتح ہے کہ یہ اتنی بڑی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہو گئی کہ اب اللہ کی مدد آتی جائے گی اور آپ فتوحات پہ فتوحات حاصل کرتے چلے جائیں گے. لہٰذا اس میں صرف وہ فتوحات شامل نہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صرف وہ فتوحات شامل نہیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئیں، بلکہ بعد میں ہونے والی فتوحات بھی، جو اسلام کا غلبہ جہاں جہاں ہوتا گیا، وہ ساری کی ساری فتوحات اس میں شامل ہیں. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا